بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. سبحان اللہ. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. سبحان اللہ. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بل تؤثرون الحياة بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. سبحان اللہ. إن هذا لفي الصحف الأولى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. آمنت بالله صدق الله العظيم. یا رب تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں. یا رب تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں. میں ذکر حبیب خدا کر رہا ہوں. میں ذکر حبیب خدا کر رہا ہوں. اور شرف حاصل ہے اس کو مقبولیت کا. شرف حاصل ہے اس کو مقبولیت کا. الہی میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں. الہی میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں. ثنا گو پتا پتا خدایا دم بدم تیرے. ثنا گو پتا پتا خدایا دم بدم تیرے. زمین و آسماں تیرے موجود و عدم تیرے. زمین و آسماں تیرے موجود و عدم تیرے. جو دنیا میں کھا کر بھی تیرے شکوے کرے یا رب. جو دنیا میں کھا کر بھی تیرے شکوے کرے یا رب.
تعجب ہے کہ رہے اس پر بھی لطف و کرم تیرا، تعجب ہے کہ رہے اس پر بھی لطف و کرم تیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القلم چینل کی خصوصی سحر نشریات مرحبا رمضان میں دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد جواد راجپوت۔ ناظرین کرام، عشرہ نجات میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ آج 21 رمضان المبارک کی ہماری یہ سحر ٹرانسمیشن ہے۔ ایک مرتبہ پھر تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو مرحبا رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ اللہ رب العزت کا شکر، اس کی توفیق خاص سے اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ توفیق بخشی، یہ خاص کرم عطا کیا کہ ہم اس کے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی خوبصورت ٹرانسمیشن کو سجائے بیٹھے ہیں۔ ناظرین کرام، آج بڑا خاص دن ہے۔ میں بتاؤں یا نہ بتاؤں، اہل ایمان اور محبت یہ جانتے ہیں کہ آج کے دن کو کس ہستی کے ساتھ نسبت حاصل ہے۔ ناظرین کرام، آج کے دن کو اس ہستی کے ساتھ نسبت ہے کہ انہیں خلفۂ راشدین میں تلاش کریں تو آپ کو وہاں بھی ملیں گے، انہیں پنجتن پاک میں تلاش کریں تو آپ کو وہاں بھی ملیں گے۔ ناظرین کرام، آج کے دن کو اس شخصیت کے ساتھ نسبت حاصل ہے کہ جن کو اگر آپ نے دیکھنا ہو تو 12 اماموں میں بھی ملیں گے، عشرہ مبشرہ میں بھی ملیں گے، 313 میں بھی ملیں گے، ارے جنگ بدر میں بھی ملیں گے، آپ کو خیبر میں بھی ملیں گے۔ وہ ہستی، اس شخصیت کو فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کے دن کو داماد رسول حسنین کرمین کے بابا جان حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نسبت حاصل ہے۔ آج 21 رمضان المبارک، آج آپ کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت علی کی شان کے کیا کہنے، بہادری دیکھیے تو بے مثال ہے، بہادری دیکھیے تو بے مثال ہے، علم دیکھیے تو باب مدینۃ العلم کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، سخاوت دیکھیے تو بے مثال ہے، شجاعت دیکھیے تو بے مثال ہے۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع بھی شان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہے۔ بڑھتے ہیں آج کے مہمانوں کی طرف۔ تلاوت قرآن پاک سے ہماری آج کی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز فرما رہے تھے حافظ محسن علی صاحب۔ ہم انہیں اپنی اس ٹرانسمیشن مرحبا رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب پروگرام میں تشریف آوری کا۔ انہی کے ساتھ ہماری اس ٹرانسمیشن میں تشریف لائے اسلامک اسکالر، صدر مناج القرآن، صاحبزادہ سید انجم حسین شاہ صاحب بخاری۔ ہم انہیں آج کی اپنی اس ٹرانسمیشن مرحبا رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب پروگرام میں تشریف آوری کا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تشریف لائے قاری محمد اشتیاق صاحب۔ ہم انہیں بھی اپنی اس ٹرانسمیشن مرحبا رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا بھی بہت شکریہ جناب پروگرام میں تشریف آوری کا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تشریف لائے محمد عماد وحید صاحب۔ ہم انہیں بھی اپنی اس ٹرانسمیشن مرحبا رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں تشریف آوری کا۔ میری قاری محمد اشتیاق صاحب سے گزارش ہے کہ حمد باری تعالیٰ سے ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ۔ لائق حمد تیری ذات کے سبحان اللہ۔ تو لائق سجدہ تیری سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بود اتنا کہ کبھی آنکھ نے نہ دیکھا تجھے
پردے میں بھی بے پردہ نظر آتا ہے سبحان اللہ حسن پردے میں بھی بے پردہ نظر آتا ہے کہ اتنا چھپنے پہ بھی منظور ہے مشہود ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ کہ حمد تیری ذات کے محمود ہے تو ماشاءاللہ سبحان اللہ. اسی کے ساتھ میری محمد عماد وحید صاحب سے گزارش ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں. بسم اللہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ باتیں اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، اور عطا کیا مجھے کو دید الفت، کہاں تھی مجھ پر عطا کی قسمتیں، عطا کیا مجھے کو درد الفت، کہاں تھی مجھ پر عطا کی قسمتیں، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، اور کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو غالات کیوں بتائیں کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، بس تمہیں سے مانگے
تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ اور شعر سنیے گا، بہت ہی خوبصورت شعر کہ بشیر کئی نذیر کئیے، انہیں سراجوں منیر کئیے، بشیر کئیے نذیر کئیے، انہیں سراجوں منیر کئیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ باتیں اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ آج ہم اپنے مہمان علماء کرام سے سنیں گے مولا علی کی مناقب اور ان کے فضائل۔ بڑھتے ہیں آج کے مہمان اسکالر کی طرف۔ میں ایک مرتبہ پھر صاحبزادہ سید انجم حسین شاہ بخاری صاحب کو اپنی اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور علامہ صاحب، مولا علی کا جو اسلام لانے کا واقعہ ہے، آپ نے کب اور کیسے اسلام قبول کیا، ذرا اس پر روشنی ڈالیے تاکہ ہمارے ناظرین سن سکیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں محمد جواد راجپوت صاحب، القلم چینل اور پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ رب العزت نے آپ کو بالخصوص یہ توفیق نصیب فرمائی کہ رمضان مبارک کے ان خوبصورت لمحات میں اور ان خوبصورت اور قیمتی گھڑیوں میں آپ یہ ٹرانسمیشن بڑی محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ چلا رہے ہیں۔ ہم روزانہ آپ کو لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ کوئی اس سال ہی نہیں بلکہ عرصہ دراز سے یہ چل رہا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ خوش نصیبی کی بات ہے، یہاں پر بہت سارے لوگ، نوجوان بالخصوص، کہ جو اپنا ٹائم دیگر مشاغل پر لگا کر ویسٹ کر رہے ہیں، وہاں ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا یہ سبق ہے کہ وہ بھی یہ سمجھ لیں کہ ہر انسان کا اللہ تعالیٰ نے اس کے حصے کا کام دیا ہوا ہے، اور جو باشعور انسان ہے وہ اپنے حصے کا کام کر رہا ہے۔ تو ان خوش نصیبوں میں محمد جواد راجپوت صاحب اور ان کی پوری ٹیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور ماہ سیام کی ان خوبصورت لمحات میں، قبولیت والی گھڑیوں میں رب ذوالجلال ان کو دنیا و آخرت میں کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اب چلتے ہیں، ہمارا جواد بھائی نے جو سوال کیا ہے، آج 21 رمضان المبارک ہے، حضرت علی اخی رسول، زوج بطول، امت کے سالار، حضرت شیر خدا
کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کا دن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ان ہستیوں کا ذکر ہمارے حصے میں آیا۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ آج ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور ہم اس یقین کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ان کے ذکر سے ہماری بگڑی بن جائے گی، اور ان لمحات میں یہ قبولیت کے لمحات ہیں، اور یہ لمحات قبول ہوں گے اور اس کے صدقے میں ہوں گے کہ ہم آج مولا علی کا ذکر کر رہے ہیں۔ جواد بھائی، وہ مولا علی کی ذات ہی ایسی ہے، آپ کی ہستی ہی ایسی ہے کہ جس پہلو سے آپ کو دیکھا جائے آپ نمایاں نظر آتے ہیں۔ آپ نے آپ کی پیدائش اور اسلام لانے کے بارے میں پوچھا۔ میں کہتا ہوں کہ مولا علی کا جو پہلا دن ہے، جس دن مولا علی پیدا ہوئے، اس دن سے لے کر جس دن آپ کی شہادت ہوئی، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ مولا علی، ویسے تو ہماری کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ 10 سال کی عمر میں حضرت علی نے اسلام قبول کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا زیادتی ہے کہ مولا علی نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، بلکہ اگر آپ اس دن کو دیکھیں جس دن مولا علی پیدا ہوئے، اللہ نے کتنی فضیلت آپ کو عطا فرمائی ہے کہ آپ پیدا کہاں ہوتے ہیں، آپ کا جائے انتخاب دیکھیے اللہ نے کہاں پہ کیا ہے، کہ لوگ کہاں کہاں پیدا ہوتے ہیں، لیکن مولا علی کا مقدر اور نصیب اللہ نے کہاں رکھا ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، این اس جگہ جو کعبۃ اللہ کے اندر جگہ ہے، وہ خاص جگہ کہ جہاں عام کوئی شخص جا بھی نہیں سکتا، اللہ نے وہ اپنا گھر ان کے مقدر کیا اور وہاں آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ کی والدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ جب مولا کائنات کی ولادت کا وقت آیا تو آپ طواف فرما رہی تھی، تو آپ فرماتی ہیں کہ میں پریشان ہو گئی کہ میں اب کیا کروں، تو اچانک کعبہ کی دیوار شق ہوئی اور آپ اس کے اندر چلی جاتی ہے اور وہاں مولا علی کی ولادت ہوتی ہے۔ اور ولادت ہونے کے بعد مولا علی کی جب ولادت ہوئی تو آپ گھر تشریف لے گئی، 3 دن گزر گئے، مولا علی آنکھیں نہیں کھولتے۔ سرکار علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، اپنے چاچا ابو طالب سے ملاقات ہوئی، کہا چاچا مبارک ہو، آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ کہا ہاں بھتیجے، بیٹا تو پیدا ہوا ہے لیکن وہ نابینا ہے، وہ 3 دن ہو گئے آنکھیں نہیں کھولتا، دیکھتا نہیں ہے، وہ نابینا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے چاچا ایسے نہ کہیں کہ وہ نابینا ہے، وہ اتنا بینا ہے کہ وہ زندگی میں اپنی ٹھوکروں سے کئی نابینوں کو بینائی عطا کر دے گا، اسے یہ نہ کہیں کہ وہ نابینا ہے۔ اور جب سرکار علیہ السلام حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے تو حضور نے جب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، آپ شعور علی کو ذرا دیکھیے کہ 3 دن ہو گئے، کبھی علی کو فاطمہ بنت اسد اٹھاتی ہیں، کبھی حضرت ابو طالب اٹھاتے ہیں، لیکن مولا علی نے آنکھیں نہیں کھولی۔ آپ کے ان کے شعور کو ذرا چیک کیجئے کہ ان کا لمس کا شعور کتنا تیز ہے کہ جب سرکار علیہ السلام ان کو ہاتھ میں اٹھاتے ہیں تو حضور کو کے ہاتھ کے لمس کی وجہ سے، مس ہونے کی وجہ سے مولا علی فوراً اپنی آنکھیں کھول لیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ ابو طالب اٹھائیں تو علی آنکھ نہ کھولیں، ماں اٹھائیں تو علی آنکھ نہ کھولیں، لیکن رسول اللہ جن کو دیکھنا چاہتے تھے جب وہ آئیں اٹھائیں، اور جب ان کو لمس محسوس ہو، حضور کے ید اقدس جب مولا علی کے جسم کے ساتھ ٹچ ہو جائیں،
تو مولا علی فوراً آنکھیں کھولیں اور حضور کا دیدار فرمائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور پھر روایات میں آتا ہے، ابن عساکر نے بھی اس کو لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے مولا علی کو زبان اپنی چسوائی، اور اتنی چسوائی کہ حضور علیہ السلام کی زبان مبارک خشک ہو گئی. آپ اندازہ کیجئے کہ پھر حضور نے اپنے لعاب دہن، وہ لعاب دہن کہ اگر سرکار علیہ السلام آنکھ نکلی ہوئی حضرت قتادہ کی اس کے ساتھ لگ جائے وہ لعاب دہن، تو وہ آنکھ واپس اپنی جگہ پہ درست ہو جائے اور دوسری آنکھ سے زیادہ تیز دکھنے لگے اور اس سے دوسری آنکھ سے زیادہ چمکدار ہو جائے، تو وہ زبان اور وہ لعاب دہن جس کو علی چوسیں، پھر علی کو کتنا کمال ملا ہوگا. اور پھر مکمل پرورش مولا علی کی حضور علیہ السلام نے فرمائی، تربیت حضور علیہ السلام نے فرمائی. حضرت مولا علی کا آپ دیکھ لیجئے، تاریخ کا مطالعہ کریں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بچپن ہو، آپ کا لڑکپن ہو، آپ کی جوانی ہو، آپ کے سفر ہوں، آپ کے حضر ہوں، آپ کے مارکے ہوں، جہاں جہاں جس موقع پر آپ مولا علی کو دیکھیں تو وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ پائے جاتے ہیں. یہ کمال ہے ان کا. اور ایک موقع پر جب یہ قبول اسلام کا جو واقعہ مشہور ہے روایات کے اندر کہ ایک قبیلے کو سرکار علیہ السلام دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ اللہ ہے، اس کو آپ مان لیں. اور حضور علیہ السلام نے جب بات چیت کی تو حضور نے اس قبیلے سے پوچھا، اپنا قبیلہ تھا، اس سے پوچھا کہ کیا آپ اسلام قبول کریں گے؟ تو سب نے انکار کیا. مولا علی کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ میں اسلام قبول کروں گا. حضور نے فرمایا آپ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں. پھر دوبارہ قبیلے والوں کو حضور علیہ السلام نے دوبارہ درس و تدریس دیا، پھر سمجھایا کہ یہ اسلام ہے، یہ اللہ ہے، یہ دین ہے، اس پر آپ آ جائیں. پھر سمجھانے کے بعد جب پوچھا کہ آپ اسلام قبول کریں گے، انہوں نے انکار کیا. مولا علی پھر کھڑے ہو گئے، کہا میں اسلام قبول کروں گا. حضور علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا کہ اے علی، تو نے اسلام تو اسی دن قبول کر لیا تھا کہ جب میں حجرہ ابو طالب کے اندر گیا تھا، میں نے جب تجھے اٹھایا اور تو نے میرے لمس کو محسوس کیا، اور جب میں نے اٹھایا تو نے مجھے دیکھا تھا، تیرا اسلام اسی دن سے اسلام تھا. تو یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جس بھی میدان میں دیکھیں. آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خصوصیات اور ان کے جو مناقب ہیں وہ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین پر ہماری جانیں بھی قربان ہیں، لیکن جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جو کمال حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے. آپ جہاں بھی دیکھ لیجئے وہ حضرت علی کو جو اللہ تعالیٰ نے شانیں عطا کی ہیں وہ کسی اور کو نہیں کی. مختصر بات یہ ہے کہ یہ ایک گلدستے میں سارے پھول ہیں، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، اس کا اپنا رنگ ہے. یہ سرکار علیہ السلام کے صحابہ سارے ان پھولوں کی مانند ہیں اور ہر ایک کی اپنی جدا خوشبو ہے، جدا رنگ ہے. اللہ ہم سب کو کما حقہ سب کو ماننے کی توفیق نصیب فرمائے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ علامہ پیر سید انجم حسین شاہ بخاری گفتگو فرما رہے تھے. ان کی طرف دوبارہ ہم سفر کریں گے. آج کی ہماری جو ٹرانسمیشن ہے وہ 21 رمضان المبارک شان حضرت علی پر سجائی گئی ہے. چند اشعار مولا کائنات حضرت علی کی بارگاہ میں اپنی حاضری کے پیش کرتا ہوں. سماعت فرمائے کہ علی جمال دو عالم، علی امام زمن، علی جمال دو عالم، علی امام زمن، علی وقار دل و جان، علی بہار چمن، علی وقار دل و جان، علی بہار چمن، علی عرب کے اندھیروں میں روشنی کی پہلی کرن. علی ولی سے نہ الجھو خدا کے لیے، علی ولی سے نہ الجھو خدا کے لیے، علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے، علی تو قوت
بازو ہے مصطفیٰ کے لیے، اور علی والوں کی زبانوں پر کبھی تالے نہیں ہوتے، علی والوں کی زبانوں پر کبھی تالے نہیں ہوتے، جہاں نور ولایت ہو وہاں دل کالے نہیں ہوتے، جہاں نور ولایت ہو وہاں دل کالے نہیں ہوتے۔ اور یہ بتا دیا تحفظ عثمان کے وقت حسین پاک نے، یہ بتا دیا تحفظ عثمان کے وقت حسین پاک نے کہ جس دل میں بغض صحابہ ہو وہ علی والے نہیں ہوتے، کہ جس دل میں بغض صحابہ ہو وہ علی والے نہیں ہوتے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی چند اشعار پیش کر دیتا ہوں، سماعت فرمائیں کہ سونے کے حروف سے ابو بکر کا نام لکھوں، سونے کے حروف سے ابو بکر کا نام لکھوں، شبنم کے قطروں سے عمر کی شان لکھوں، شبنم کے قطروں سے عمر کی شان لکھوں، حیا کی تختی پر زیر و زبر سے سیرت عثمان لکھوں، حیا کی تختی پر زیر و زبر سے سیرت عثمان لکھوں۔ اور دل تو چاہتا ہے، دل تو چاہتا ہے کہ نیلے آسمان پر سرخ رنگ سے کردار علی لکھوں، دل تو چاہتا ہے کہ نیلے آسمان پر سرخ رنگ سے کردار علی لکھوں۔ علی کا عشق تو مقدر سوار دیتا ہے، علی کا عشق تو مقدر سوار دیتا ہے، ارے علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے۔ انہی اشعاروں میں میری قاری محمد اشتیاق صاحب سے گزارش ہے کہ منقبت کے چند اشعار پیش فرمائیں۔ بسم اللہ۔ کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، جس کے مولا محمد، جس کے مولا محمد، اس کے مولا علی، جس کے مولا محمد، اس مولا علی۔ حاصل کلام کہ جس گھڑی اللہ کے، جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، گھر میں ہوئے پیدا علی، تو ذرہ ذرہ با ادب ہو کے پکارا یا علی، ذرہ ذرہ با ادب ہو کے پکارا یا علی، اور جان سارا نے محمد کے کئی القاب ہیں، کئی القاب ہیں، پر علم کا دروازہ کہلائے مگر تنہا علی، علم کا دروازہ کہلائے مگر تنہا علی، جس کے مولا محمد
اس کے ہیں مولا علی۔ سبحان اللہ۔ چند اشعار کے ساتھ بڑھتا ہوں عماد وحید صاحب کی طرف کہ علی کا نام لیتا ہوں منافق کٹ کے گرتے ہیں، علی کا نام لیتا ہوں منافق کٹ کے گرتے ہیں، بتاؤ اے علی والو میری تلوار کیسی ہے، بتاؤ اے علی والو میری تلوار کیسی ہے۔ اسی اشعار کے ساتھ عماد وحید صاحب بسم اللہ۔ اشعار پیش فرما رہے تھے قاری صاحب، میں بھی پنجابی کلام کے چند اشعار منتخب کے پیش کروں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علی امام منستو منم غلام علی، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی، بڑا لجپال علی، او بڑا لجپال علی، جو لکی علی با جان دے، بڑا لجپال علی، جو لکی علی با جان دے، جدے کولو تو سڑ دے، ہو جدے کولو تو سڑ دے، او عرش میرا جان دے، او بڑا لجپال علی، او بڑا لجپال علی۔ سونا میرا مولا علی، نواباں دا نواب علی، سونا میرا مولا علی، نواباں دا نواب علی، سونا میرا مولا علی، نواباں دا نواب علی، جو حسن حسین تے غازی جے، جو حسن حسین تے غازی جے، تے حکم چلا جان دے، او بڑا لجپال علی، او بڑا لجپال علی، تو علی علی بھی بقا تے فکر تو جان چھڑا، تو علی علی بھی بقا تے فکر تو جان چھڑا، جو کعبے دا وارث ہے، جو کعبے دا وارث ہے، او کرڑ عطا جان دے، او بڑا لجپال علی۔ میں نعرہ مار آئے میاوے، میں نعرہ مار آئے، اور ڈبدا جاندا ساں، اور ڈبدا جاندا ساں، مولا علی مینوں تار آئے، بڑا لجپال علی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ پھر علامہ صاحبزادہ سید انجم حسین شاہ صاحب بخاری کی طرف سفر کرتے ہیں۔ علامہ صاحب جو آج کا ہمارا موضوع ہے، اسی کے حوالے سے ایک سوال میرا آپ سے ایک اور ہے کہ حضرت علی کے فضائل اور بالخصوص آپ کے علم کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جی، مولا علی ہماری دھڑکنوں میں ہیں۔ مولا علی کی شان اگر پوچھنی ہے تو سب سے پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن میں مولا علی کی شان کیا ہے، اور کم و پیش قرآن مجید کی جو آیات ہیں اس پر تو تمام مفسرین اور شارحین نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ آیات اگر کسی ہستی کی شان میں نازل ہوئی تو اس کا نام مولا علی ہے، لیکن ابن عساکر اور کچھ راویوں نے کہا ہے کہ
مولا علی کی شان میں 300 آیات نازل ہوئی ہیں، 300 آیات صرف اور صرف مولا علی کی شان میں. اور ان کے کیا فضائل ہوں گے، ان کے مناقب کیا ہوں گے جن کے مناقب قرآن بیان کرتا ہے. سب سے پہلے تو ہم اس آیہ مبارکہ کو لیتے ہیں، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. کہ جہاں مولا علی کو رسول اللہ نے اپنا نفس کہا، اپنی جان کہا، کہ جہاں پہ کہا گیا کہ تم اپنی عورتیں لے آؤ، ہم اپنی عورتیں لے آئیں گے، وہاں پہ اپنی عورتوں سے مراد سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ببرکات ہے. جہاں کہا گیا تم اپنے بچے لے آؤ، ہم اپنے بچے لے آئیں گے، اپنے بچوں سے مراد حسنین کریمین کی 2 ذوات مقدسہ ہیں. اور جہاں کہا گیا کہ تم اپنی جانیں لے آؤ، ہم اپنی جانیں لے آئیں گے، اور اس جان سے مراد مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ببرکات ہے. جو رسول اللہ کی جان ہے اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے، ان کے کیا فضائل ہیں اور ان کے مناقب کیا ہیں، کہ جس کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنا اخی کہیں کہ میرا بھائی ہے. کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت مدینہ فرمائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں گئے، اور ظاہر ہے جو مہاجرین تھے وہ حالات کے مطابق بہت کمزور تھے، معاشی حالات ان کے ٹھیک نہیں تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک مہاجر کو ایک انصار جو مدینے کے رہنے والا تھا اس کے ساتھ بھائی بنا دیا. سب کو ہر مہاجر ایک انصار کا بھائی بن گیا، اور سارے جتنے مہاجرین تھے سب کو ایڈجسٹ کر دیا. لیکن مولا علی کو کسی کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کیا. مولا علی نے حضور سے سوال کیا، استفسار کیا، یا رسول اللہ مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. حضور نے مولا علی کو اپنے سینے سے لگا کے کہا، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. جن کے بھائی رسول اللہ ہوں اور حضور خود فرما دے، ان کی شان اور ان کے مناقب کے کیا کہنے. حدیث طائر بڑی مشہور حدیث ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بنا ہوا پرندہ حضور کو پیش کیا گیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، کہا اے مالک مولا، آج جو کائنات میں تجھے سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ پیارا ہے، سب سے زیادہ عزیز ہے، اس ہستی کو آج میرے ساتھ بھیج دے، وہ میرے ساتھ بیٹھ کے یہ پرندہ تناول فرمائے. تھوڑی ہی دیر گزری تھی، فجاء علی، مولا علی تشریف لے آئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ نے وہ پرندہ تناول فرمایا. اور حضور نے فرمایا کہ اے علی، تجھے معلوم ہے کہ آج میں نے اللہ سے کیا دعا کی تھی؟ میں نے دعا یہ کی تھی کہ اے اللہ، کائنات میں جو سب سے محبوب تیرا بندہ ہے اسے آپ آج میرے پاس بھیج دے، اور اللہ نے تیرا انتخاب کیا ہے، تجھے مبارک ہو. یہ وہ ہستیاں ہیں. اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، ہم ان کو مولا کیوں کہتے ہیں؟ مولا کیوں کہتے ہیں کہ جب مقام غدیر خم حضور علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے بعد 1400 صحابہ کم و پیش آپ کے ساتھ ہیں، اور یہ مقام غدیر خم وہ جگہ ہے جہاں پہ صحابہ کرام کے راستے جدا ہوتے تھے. کسی نے مشرق کی طرف جانا تھا، کسی نے مغرب کی طرف جانا تھا، کسی نے شمال جنوب، راستے علیحدہ علیحدہ ہو رہے تھے. وہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ کیا اور سب کو روک لیا. سب کو روک کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کے ہاتھ کو بلند کیا اور کہا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. یہاں پر میرا ایک سوال ہے کہ جواد بھائی، آخر تو کوئی وجہ تھی نا کہ حضور نے 1400 صحابہ کو روک کے مولا علی کے ہاتھ کو بلند کر کے کہا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. اے لوگوں سن لو، اے صحابہ سن لو کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا اور کوئی مولا نہیں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. آخر کوئی تو وجہ تھی کہ رسول اللہ نے علی کے ہاتھ کو بلند کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مجلس میں اس بات کا سب سے عہد لیا اور سب کو بتایا کہ جو جو آج کے بعد مجھے مولا مانتا ہے اسے علی کو بھی مولا ماننا پڑے گا. اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ چونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے ساتھ بے پناہ محبت تھی، اور
مولا علی کا جو حضور کے ساتھ قرب تھا وہ اقرب تھا، سب سے زیادہ قریب حضور کے مولا علی تھے، لیکن پھر منافقین جو ہیں وہ ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوا کرتی تھی، اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے علی کے ساتھ بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علی کے دشمن اس دور میں بھی موجود تھے جو علی سے بغض رکھتے تھے۔ کننا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم علی کے بغض سے پہچان لیا کرتے تھے کہ یہ بندہ منافق ہے، علی کے بغض سے پہچان لیا کرتے تھے۔ اور پھر دیکھ لیجئے آپ نے ذکر بھی کیا خیبر کا، کیا شان ہے مولا علی کی، کئی دن ہو گئے خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا، حضور نے فرمایا کہ کل میں یہ علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جو خیبر کے قلعے کو فتح کرے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب وہ صبح ہوئی نا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دل میں، ہر ایک کے دل میں یہ تڑپ تھی کہ کاش یہ علم مجھے مل جائے۔ اور بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، روایات میں آتا ہے کہ ایڑیاں اٹھا کے اپنے سروں کو اونچا کر رہے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر ہم پہ پڑ جائے اور حضور علم ہمیں دے دیں، لیکن حضور نے پورے مجمع پہ نظر ماری، مولا علی نظر نہیں آئے۔ حضور نے فرمایا کہ آئین علی، علی کہاں ہے؟ پتہ چلا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اشوب چشم ہے اور آپ تشریف نہیں لائے۔ آپ نے فرمایا علی کو بلاؤ، علی کو بلایا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو لعاب دہن لگایا اور آپ کی آنکھیں درست ہو گئی، ٹھیک ہو گئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کامیابی کا جھنڈا، وہ فتح کا علم مولا علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ یہ وہ علی ہے جو آج قلعہ خیبر کو فتح کرے گا۔ اور یہ شان ان کے حصے میں آئے، یہ فضیلت ان کے حصے میں آئی کہ اللہ نے وہ علم انہیں عطا کیا جس نے خیبر کو فتح کیا تھا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے علم کے بارے میں آپ کا علم کیا کہنے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور اگر صحابہ کرام سے پوچھئے، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھئے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ لولا علی ہلاک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتے، آپ فرماتے ہیں کہ میری خلافت میں علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اور آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی امارت کے دور میں یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ میں اس وقت سے پناہ مانگتا ہوں کہ جب کوئی پیچیدہ مسئلہ میرے پاس آ جائے اور علی پاس موجود نہ ہو، میں اس وقت سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور یہ لولا علی ہلاک عمر، یہ قول کب حضرت عمر فاروق نے فرمایا؟ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ایک عورت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں آئی، اس کو لایا گیا کہ جس نے غلط کاری کی تھی اور اس کے پیٹ میں بچہ تھا۔ حضرت عمر نے اس کو رجم کا حکم دے دیا کہ اس کو سنسار کیا جائے۔ مولا علی پاس تھے، مولا علی نے حضرت عمر فاروق کو روک لیا، کہا کہ آپ اس کو سنسار نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ میں ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا اور ایسا واقعہ ہوا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس عورت کو کہا تھا کہ یہ تب آئے کہ جب اس کا بچہ پیدا ہو جائے۔ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ عورت آئی تو حضور نے فرمایا کہ اس کو تب لایا جائے کہ جب اس کا بچہ روٹی کھانا پینا شروع کر دے، روٹی کھانا شروع کر دے۔ پھر تب اس کو لایا گیا جب اس کے ہاتھ میں، اس کے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سنسار کرنے کا حکم دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر، آپ اس کو اس وقت سنسار نہیں کر سکتے، اس وقت تک جب تک یہ بچہ پیدا نہ ہو جائے، اور تب تک بچہ پیدا ہو اور اس عمر کو نہ پہنچ جائے کہ وہ کھانا پینا سٹارٹ کر دے۔ تو حضرت عمر فاروق نے اپنے زانوں پہ ہاتھ مار کے کہا کہ اے اللہ، لولا علی ہلاک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اور اسی طرح ایسے ہوا کہ ایک شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسا تھا کہ جو کہتا تھا کہ میں فتنے کو پسند کرتا ہوں، اور
موت کو حق نہیں مانتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ مولا علی سے استفسار کیا گیا، پوچھا گیا کہ کیا اس کو قتل کیا جائے یا نہیں؟ مولا علی نے فرمایا کہ یہ کیا کہتا ہے؟ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کہتا ہے کہ میں فتنے کو پسند کرتا ہوں۔ مولا علی نے فوراً آیت پڑھی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو اگر اس فتنے کو پسند کرتا ہے تو اس کا ذکر تو قرآن مجید میں بھی آیا ہے، اس کی وجہ سے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ موت کو حق پر نہیں سمجھتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی نے فوراً آیت پڑھی، آپ نے فرمایا کہ اگر یہ موت کو حق نہیں سمجھتا تو قرآن بھی یہی کہتا ہے وجاءت سکرۃ الموت، موت میں بڑی سختی ہے، تو شاید یہ سختی کی وجہ سے پریشانی سے بچنے کے لیے موت کو نہیں پسند کرتا۔ حتیٰ کہ جو اس کے بارے میں کہا جاتا رہا، مولا علی فوراً آیت پڑھتے اور امیر المومنین کو جواب دیتے اور امیر المومنین خاموش ہو جاتے۔ آپ نے فرمایا کہ کاش کوئی ایسا وقت میرے لیے ایسا موقع نہ ہو کہ مجھے ایسے مسائل درپیش ہو جائیں اور مولا علی میرے پاس نہ ہو، میں ایسے وقت سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ آپ کا علم ہے، یہ آپ کی شانیں ہیں۔ آپ جہاں دیکھیں گے مولا علی، ابھی بدر گزرا ہے تو بدر کا مارکہ جو ہوا آپ دیکھ لیں کہ 70 لوگ شہید ہوئے۔ 70 لوگوں میں سے 39 کو 39 لوگوں کو صرف اکیلے علی نے واصل جہنم کیا۔ 70 لوگ مارے گئے اور مسلمانوں کے صرف 14 لوگ شہید ہوئے۔ تو جو 70 لوگ کافروں کے مارے گئے، مشرکین مارے گئے، ان میں سے 39 لوگوں کو مولا علی نے واصل جہنم کیا ہے۔ آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری، آپ کا علم، آپ کا زہد، آپ کا تقوی، آپ کے جس گوشے پر بھی اگر روشنی ڈالی جائے تو یہ رات تو ختم ہو سکتی ہے لیکن مولا علی کی بات ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت احسن انداز کے ساتھ ہمارے آج کے موضوع پر سید انجم حسین شاہ بخاری گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ پاک ہمیں حضرت علی کی شان اور ان کے فضائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ٹرانسمیشن میں اختتام کا وقت بھی نزدیک ہے۔ میری قاری محمد اشتیاق صاحب سے گزارش ہے کہ آخر میں اختتامی کلام پیش فرمائیں۔ بسم اللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا، مدعا للہ داعی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ۔ ماشاءاللہ۔
ماشاءاللہ میں ایک مرتبہ پھر آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن کے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. قاری محمد اشتیاق صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. علامہ سید انجم حسین شاہ بخاری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف آوری آپ نے کی. اماد وحید صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے. دیکھنے والے تمام ناظرین اور حاضرین سے گزارش ہے کہ ہماری آج کی لائیو نشریات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکیں. دیکھنے والے تمام ناظرین اور حاضرین کا شکریہ. اگلی ٹرانسمیشن تک کے لیے اپنے میزبان محمد جواد راجپوت کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.